السلام علیکم پیارے دوستو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گنوا بے یقینی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اتنا گھٹیا اور بےہودہ کام کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ شاہ کے یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اس حد تک نہیں جا سکتا۔ اور اس کا باپ بھی تو کہتا تھا کہ اس سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ یقیناً وہ یہی گناہ تھا۔ شاریز، بہت دیر بعد گنوا نے اسے پکارا۔ نگین کی جو بیٹی بابا لے آئے تھے وہ کون ہے؟ گنوا نے پوچھا، لیکن شاریز کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ میری ماں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ گنوا کی آنکھ سے آنسو چھلکے۔ بچپن سے ہی وہ ماں کے لمس کو ترس رہی تھی۔ بتاؤ نا کہ وہ بچی میں نہیں ہوں؟ وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح مچلتے شاریز کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ بچی تم ہی ہو۔ ہاں، یہ سارا ظلم تمہاری ماں کے ساتھ ہوا ہے۔ شاہ اور کوئی نہیں، تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ لیکن یہ بات شاید شاہ بھی نہیں جانتا، ورنہ شاید یہ سب کچھ نہ کرتا، یا پھر شاید اس کا نشانہ ابان نہیں تم ہوتی۔ شاریز بتائے جا رہا تھا، لیکن شاید اب گنوا کی سننے کی حس ختم ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان وجود لیے زمین پر گرنے لگی۔ جب شاریز نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاریز بے چینی سے اس کے ہاتھ پیر سے ہلانے لگا اور جتنا جلدی ہو سکے اسے اٹھا کر ہسپتال لے جانے لگا۔ لالا جا چکا تھا، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی بہت اچھے سے پرورش کی ہے۔ میں نے اس کی شادی کر دی ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے بالکل اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے۔ اسے ایک پل کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی ماں کا گنہگار ہوں۔ وہ مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ نہیں، اس کا باپ میں نہیں بلکہ اس کی ماں کا لٹیرا ہوں، تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، بے تحاشا نفرت۔ کیسے سمجھاؤں گا میں اسے؟ اور میری دوسری بیٹی تمہارے شاہزر کے پاس ہے، وہ اس سے تمہارا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے میری بیٹی پر بہت ستم ڈھائے ہیں، بہت زیادہ۔ اس نے اسے میری آنکھوں کے سامنے بے تحاشا مارا ہے، بے دردی سے اس پر تشدد کیا ہے، اور اسے اپنے نکاح میں لے کر مجھ سے بہت دور لے کے آیا ہے۔ میری بیٹی کو صرف تم بچا سکتی ہو، میری مدد کرو۔ پاگلوں کی طرح اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر وہ شخص رو رو کر واپس چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اس پر ترس نہیں آیا، اس کے اندر آج بھی وہ نگین زندہ تھی جس سے کسی کی تکلیف دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اپنے بچے کے سامنے کیسے جاتی؟ کیسے اسے بتاتی کہ اس کی یعنی اب پاک دامن عورت نہیں رہی، ایک طوائف بن چکی ہے؟ لیکن وہ اس آدمی کا احسان بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ اس نے اس کی بیٹی کی زندگی بچائی اور اس کی پرورش کی، اس کی اچھی جگہ شادی کر دی، ورنہ اب تک تو اس کی بیٹی کا وجود بھی اس دنیا میں نہ ہوتا۔ لیکن اس کا مغرور ناک والا شہزادہ کسی کی زندگی تباہ کر رہا تھا، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابان اٹھ کر باہر آئی تو شاہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ اسے پانی کے پاس بیٹھنا پسند تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ملتان والی حویلی میں بھی اس کا ٹھکانہ اور فیورٹ کام سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈے پانی میں اپنے پیر رکھنا تھا۔ وہ پہلے تو کافی دیر اسے ایسے ہی سوئمنگ کرتے دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر کتوں پر گئی جن کی زبان زمین تک لٹک رہی تھی۔ ہائے، یہ کتے ہیں کہ چڑیل، اتنے خطرناک! وہ زیر لب بربرائی اور بنا کتوں کی طرف دیکھے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ راحت بابا، اگر وہ کتے رسی توڑ کر اندر آگے تو اندر کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں راحت بابا کے پاس آئی۔ ارے بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کتے ہمیں پہچانتے ہیں۔ میں کتنے وقت سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرے آنے کے بعد آئے ہیں یہ، لیکن میں تو کل ہی آئی ہوں، مجھے تو نہیں پہچانتے نا یہ؟ اگر مجھے کاٹ لیا تو؟ ابان نے معصومیت سے پوچھا، جس پر راحت لالا مسکرانے لگے۔ شاہ صاحب باہر ہیں، ان کے باہر ہوتے ہوئے نہ تو وہ کتے باغی ہوتے ہیں اور نہ ہی بھونکتے ہیں۔ وہ اپنے مالک سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کے بہت وفادار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے راحت بابا، میرے بابا بھی بالکل آپ کی طرح باتیں کرتے ہیں۔
آپ کو دیکھ کر مجھے ان کی یاد آتی ہے، ابان نے اداس سے لہجے میں بتایا۔ جب اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا، مڑ کے دیکھا تو شاہ کندھے پر ٹاول پھیلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ لہجے میں سرد مہری صاف واضح تھی۔ کسی کی نہیں، ابان جلدی سے بولی، کیونکہ شاہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ لیکن ابان نے پھر اسے لالا کی بات کی تھی، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ جاؤ جلدی سے میرے کپڑے نکالو۔ اس سے پہلے آج تک شاہ نے اسے اپنا کوئی ذاتی کام نہ کروایا تھا، اس لیے وہ پریشان سی ہوگی، لیکن اس کی سرد مہری نظروں سے چھپنے کے لیے فوراً کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بابا کسی ملازمہ کا انتظام کرے ابان کے لیے، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاہ کمرے میں آیا تو وہ اس کے کپڑے نکال چکی تھی۔ یہ رہے آپ کے کپڑے، میں نے نکال دیے ہیں۔ اسے کپڑے پکڑا کر ابان جانے لگی، جب شاہ نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اچانک سوال پر وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ ہاں، زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے سر کو زور سے ہلایا، جیسے یقین دلانے کی کوشش کی ہو۔ اس کی اس ادا پر مسکرایا۔ اس کا گھبرایا ہوا روپ وہ ہمیشہ اپنے دل میں اترتا محسوس کرتا تھا۔ اچھا بتاؤ، مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آپ کو پسند؟ اس کا چہرہ بالکل اسی کے چہرے کے قریب تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ بار بار اس کے ہونٹ اس کے چہرے سے مس ہو رہے تھے، اس لیے وہ اپنا چہرہ کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب کر رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے اس کا دل مزید بے ایمان ہو رہا تھا۔ ڈوگز، کتے آپ کو پسند ہیں؟ آخر جواب مل گیا۔ اس کے جواب سے اس کے چہرے پر سختی آ گئی، جسے دیکھ کر جواب غلط ہونے کا اندازہ لگا لیا۔ بلیک سوٹ بہت پسند ہے آپ کو، اس نے ایک اور جواب دیا، لیکن اس سے نہ صرف چہرے کی سختی بلکہ اس کی کمر پر ہاتھ کی گرفت بھی سخت ہو چکی تھی۔ یقیناً یہ جواب بھی غلط تھا۔ سوئمنگ بہت پسند ہے آپ کو، اس نے جلدی سے ایک اور کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے بال اس کے ہاتھ کی مٹھی میں آ گئے۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے کیا پسند ہے؟ یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں؟ ہاں، وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ وہ کانپنے لگی۔ نہیں آ رہے۔ اس نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن اپنے بالوں پر گرفت مزید سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر ایک بار پھر سے اپنے قریب کیا۔ تم پسند ہو مجھے سب سے زیادہ، اس کا چہرہ بالکل قریب کر کے بولا۔ اس کی سانسوں کی تپش جو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا ہے، لیکن تم سے زیادہ کچھ نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جواب نہ ملنے پر وہ غصے سے دھارا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ گڈ گرل، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے قید کیا۔ شاریز اسے ابھی ہسپتال سے واپس لے کے آیا تھا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ شاریز بھی بہت پریشان تھا اور اماں بھی بہت پریشان تھی۔ شاریز اسے اپنے کمرے میں آرام کرنے کا بول کر باہر نکل آیا، جبکہ گنوا کی آنکھوں سے آنسو اب بھی ختم نہ ہوئے تھے۔ گنوا، پلیز رونا بند کرو۔ شاریز کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ کیسے رونا بند کروں شاریز؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک بد کردار انسان کی بیٹی ہونا کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، جو شخص مجھے کل صحیح اور غلط کی پہچان بتا رہا تھا، آج وہی شخص سب سے زیادہ غلط ہو کر میرے سامنے آیا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میرا باپ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا گنوا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ شاریز طنزیہ مسکرایا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر لا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ تصویر وہ کیسے نہ پہچانتی؟ بابا کی پرانی چیزوں میں اکثر اس نے یہ تصویر دیکھی تھی۔ یہ تو بابا کی تصویر ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ۔ آپ یہ تصویر مجھے کیوں دکھا رہے ہیں شاریز؟ گنوا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تم اس لیے رو رہی ہو نا گنوا، کیونکہ تمہارا باپ بد کردار ہے، تمہارا باپ غلط ہے،
نہیں گنوا، تمہارا باپ غلط ہے اور نہ ہی بد کردار۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے اپنے باپ پہ۔ تم میجر احمد کی بیٹی ہو، ایک فوجی کی، جو وطن پر جان لٹا کر شہید ہو گیا۔ لیکن میں، وہ ایک بار پھر طنزیہ مسکرایا۔ میری ماں نے میرے باپ کی جو پہچان میری نظروں میں بنائی ہے نا، وہ چھوٹی ہے۔ میرا باپ کوئی فوجی نہیں تھا اور نہ ہی کسی جنگ میں شہید ہوا تھا، بلکہ میرا باپ گرا ہوا گھٹیا انسان تھا، جس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر ایک عورت سے شادی کر لی۔ 8 سال تک اسے مارتا پیٹتا رہا۔ اس کی جہالت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس عورت کو اتنا مارتا تھا کہ جب وہ عورت ماں بنتی تو اس کے بچے مردہ پیدا ہوتے۔ ہاں گنوا، وہ میرا باپ تھا، جلادوں کی طرح میری ماں پر ظلم کرتا رہا، اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر ایک دن پتا چلا کہ میرا باپ کسی شاہ سائیں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی کہ میرا باپ فوج میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ میری نظروں میں میرے باپ کی عزت دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ تصویر اس نے سنبھال رکھی تھی۔ لیکن نکاح والے دن یہی تصویر میں نے تمہارے گھر پر دیکھی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے باپ کی تصویر تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ مجھے تمہارے باپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا گنوا، میں تو بس اپنے باپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اور اس دن بھی میں نے اپنے باپ کے بارے میں جاننے کے لیے لالا سے اس کا ماضی پوچھا تھا۔ جس لالا کو تم گنہگار کہتی ہو نا، اس گناہ میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ ہاں گنوا، آصف خان میرا باپ تھا، جسے میری ماں ایک شہید فوجی کہتی ہے۔ میری ماں نہیں جانتی کہ میں جانتا ہوں کہ آصف خان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا، اور میں اپنی ماں کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ گنوا کے لیے فرق کرنا مشکل تھا کہ اس کا غم بڑا ہے کہ اس کا ابان مزے سے سو رہی تھی، جب تیز گولی کی آواز سے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور باہر نکل آئی۔ راحت بابا، یہ گولی چلنے کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ راحت بابا حال میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں بابا؟ کیا ہوا ہے بتائے مجھے۔ شاہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہیں۔ ایک عجیب سے خوف نے اسے آ گھیرا۔ بابا نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دروازے کی طرف آئی کہ اچانک ایک اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس نے ذرا سا جھانک کر باہر کی طرف دیکھا، جبکہ اس بار اس کے بھی ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو شاہ ہاتھ میں ریوالور پکڑے 3 کتوں کا نشانہ لے چکا تھا۔ اب ایک ہی کتا باقی بچا تھا۔ یا اللہ! وہ دوڑ کر باہر کی طرف آئی جب ایک اور گولی چلی اور آخری کتا بھی زمین پر گرا تھا۔ شاہ، آپ نے کیا کیا؟ کیوں مار دیا ان بے زبانوں کو؟ ابان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ او پرنسس، تم بھی حد کرتی ہو۔ جب یہ بھونکتے ہیں تب تم روتی ہو، جب میں تمہیں ان کے پاس آنے کو کہتا ہوں تب تم روتی ہو۔ اب یہ مر چکے ہیں تب بھی تم رو رہی ہو۔ دیکھو، اس طرح سے رونا بند کرو، مجھے یہ آنسو بالکل پسند نہیں ہے۔ ان سے ڈرتی تھی نا تم، یہ تمہیں خوف زدہ کرتے تھے نا، ان کی وجہ سے تم پول کے پاس آ کر نہیں بیٹھ رہی تھی نا، بس اسی لیے میں نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب تم آزادی سے اس گھر میں گھوم سکتی ہو، جو چاہے کر سکتی ہو۔ یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کے ذرے ذرے پر تمہارا حق ہے۔ پلیز تم خوش رہا کرو، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا، جبکہ ابان کا سارا دھیان ابھی بھی ان لاشوں پر تھا۔ شاہ، آپ کو تو ڈوگز بہت پسند ہے نا، پھر آپ نے انہیں کیوں مار دیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا پرنسس، تم سے زیادہ مجھے اس دنیا میں اور کچھ پسند نہیں۔ تم سے زیادہ محبت تو میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ اسے ہال کے صوفے پر بٹھا کر ٹیبل پر پڑا ڈبہ اٹھا کر اس کو دیا۔ تمہیں میرا فون پسند تھا نا، اسی لیے میں بالکل اپنے جیسا فون لایا ہوں تمہارے لیے۔ اس پر تم اپنی سہیلیوں سے، اپنی بہن سے، ارادیہ سے، حمزہ سے، کسی سے بھی بات کر سکتی ہو۔ شاہ نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑاتے ہوئے کہا، کیا میں آپ ہی سے بھی بات کر سکتی ہوں؟ ابان خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، تم اپنی آپی سے بھی بات کر سکتی ہو، لیکن سب سے زیادہ
صرف مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ مسکراتے ہوئے فون اس کے حوالے کر دیا۔ اس میں گیمز بھی ہو جائیں گی۔ ابا نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، میری جان تم جو چاہو گی وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ آج علیزہ ملنے آئے گی تمہیں، میرے آفس کی ورکر ہے، وہ آئے گی لینے کے لیے تمہیں، اپنے ساتھ پارلر لے کے جائے گی اور پھر شاپنگ۔ سو جاؤ جلدی سے اور تیار ہو جاؤ۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا اور اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ ابان ابھی تک اپنے ہاتھ میں اپنی بہن سے بات کرنے کا اکلوتا ذریعہ لیے خوش ہو رہی تھی۔ حمزہ اس وقت اپنے بیمار دادا کے کمرے میں بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی کہ اس کا حال اب کیسا ہے، جبکہ اس کا دادا کب سے اسے نظریں ملانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ بیٹا، انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے وہ بتائے جو مجھے بتانے کے لیے آپ نے بلایا ہے۔ حمزہ کا لہجہ سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ حمزہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں سمجھ نہیں پایا، میں صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پایا، میں تمہارا گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ دیکھیں ماسٹر ملک، میں یہ سب کچھ سننے کے لیے یہاں نہیں آیا، پلیز آپ مجھے وہ بتائیں جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ حمزہ سے اس کی تقریریں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا اور پھر اسے ایک بد کردار عورت کی اولاد کہہ کر سڑک پر چھوڑ گیا۔ وہ کیسے اس شخص کو معاف کر دیتا جو آج اسے اپنا پوتا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا ایاز تھا، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس لڑکی نے اس پر کیس کیا تو وہ کیس ہار گیا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کروانا چاہی تو وہ نہیں مانا۔ میں نے کہا میں اسے جائیداد سے آگ کر دوں گا تو اس نے مجبور ہو کر اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن نہ تو اسے اپنے گناہ کا احساس تھا اور نہ ہی اپنے ہونے والے بچے سے ہمدردی، حتیٰ کہ وہ باپ بن گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی عیاشیاں نہ چھوڑی۔ پھر ایک دن وہ کہیں بھاگ گیا، مجھے کچھ علم نہ تھا کہ آخر وہ کہاں گیا ہے۔ پھر 1.5 سال بعد اچانک وہ گھر واپس آیا اور اچانک ہی اس نے اپنی بیوی بچے کو اپنا لیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسی دوران میرا دوسرا بیٹا اور تمہارا باپ وقار کالج میں اچانک کسی لڑکی سے شادی کر کے آ گیا۔ میں ابھی ایک صدمے سے نکلا تھا کہ تمہارے باپ نے مجھے دوسرا صدمہ دے دیا۔ غصے میں آ کر میں نے تمہارے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ میں ایسا ہرگز نہ کرتا حمزہ، لیکن مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری ماں ایک بد کردار عورت ہے۔ حمزہ کے لیے یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر سے کم نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمت کیے بیٹھا رہا کیونکہ آج وہ اپنے سب سوالوں کا جواب لینے آیا تھا۔ ہاں حمزہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہاری ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو دولت کے لیے پھنسایا تھا اور یہ سب کچھ اس نے کسی اور کے نہیں بلکہ میرے بڑے بیٹے سلمان کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ وہ ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ پھر کچھ سال بعد مجھے پتا چلا کہ وہ عورت ہی بھاگ گئی ہے تمہارے باپ کو چھوڑ کر۔ میں نے وقار کو فون کیا، میں نے اسے کہا کہ وہ گھر واپس آ سکتا ہے، لیکن حمزہ کو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نظریں چرائی، لیکن حمزہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، بولتے رہے، پلیز میں سن رہا ہوں، حمزہ آہستہ سے بولا، لیکن اس نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر واپس ضرور آئے گا، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اسے اس گھر میں اس کی ماں نہیں بلکہ باپ سے پہچان دی جائے گی۔ حمزہ کی ساری پریشانی، ساری تکلیف ایک پل میں اس کا باپ دور کر گیا تھا۔ ہاں، اس کا باپ جو اسے بے تحاشا چاہتا تھا، جس نے اپنی اولاد کے لیے اپنے باپ تک کو چھوڑ دیا۔ ایک مغرورانہ مسکراہٹ نے حمزہ کے لبوں کو چھوا۔ ہاں، اسے غرور تھا آج بھی اپنے باپ پر۔ میں اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کا جواب ہر بار ہی انکار میں آیا۔ پھر ایک دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ جب میں آفس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں تمہارے تایا سلمان کے کیبن سے نکل رہی تھی۔ میں سلمان کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ یہ عورت میرے آفس میں کیا کر رہی ہے۔
تو سلمان نے کہا کہ یہ عورت وقار سے طلاق چاہتی ہے، اس لیے وہ یہاں آئی تھی۔ میں نے وقار کو فون کر کے یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ وہ عورت سے ملنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آخری بار طلاق کے لیے مل رہے تھے جب ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ کار ایکسیڈنٹ کروانے والا اور کوئی نہیں، تمہارا تایا سلمان تھا۔ حمزہ، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ میں نے ساری جائیداد دونوں بھائیوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی، اور یہ بات سلمان کو گوارا نہ تھی۔ وہ ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروا دیا۔ میں اس عورت کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ ساری باتیں کچھ عرصہ پہلے مجھے سفیان نے بتائی ہیں۔ کون سفیان؟ حمزہ نے پوچھا۔ سلمان کا بیٹا سفیان ملک۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔